بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طبرانی نے عبداللہ بن عمرو سے یہ روایت بیان کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تو اس میں یہ بات شامل تھی کہ میں تجھے 2 چیزوں کے کرنے کا حکم دیتا ہوں اور 2 چیزوں کو کرنے سے روکتا ہوں۔ مسند احمد کی روایت کے مطابق جب نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ میں تجھے لا الہ الا اللہ کے ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اگر 7 آسمانوں اور زمین ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے میں صرف لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ حاوی ہو جائے گا، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اللہ کی تمام مخلوق اسی کے ساتھ اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے اور اسی کے ساتھ پوری مخلوق کو روزی دی جاتی ہے، اور میں تجھ کو 2 چیزوں سے روکتا ہوں، ایک شرک کرنے سے اور دوسرا تکبر سے۔ قرآن مجید کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام نبی بننے کے بعد اور طوفان آنے سے پہلے اپنی قوم میں 950 برس ٹھہرے، مگر طوفان کے بعد کتنی مدت حیات رہے اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قبر بقا شہر میں ہے، جو کہ آج کل کرک نوح کے نام سے مشہور ہے، اور اسی وجہ سے وہاں ایک مسجد بھی تعمیر کی گئی ہے۔ ابن جریر اور دیگر تابعین نے مرسلاً روایت کی ہے کہ نوح علیہ السلام کی قبر مسجد حرام میں ہے۔ یہ بات بعض متاخرین کی رائے سے زیادہ مضبوط اور قوی ہے۔ قصص الانبیاء مکمل سننے کے لیے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر